طلبہ آج کلاس دہم سے غزل نمبر 7 جس کا شاعر ظفر گورکھپوری ہے، اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ طلبہ آپ اپنے سامنے درس کتاب رکھیے جو کہ سوالات پیج نمبر 96 پہ ہے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ شاعر کی نظر آنے کی جگہ اور وجہ لکھیے۔ تو طلبہ اس کا پہلا سوال کا جواب یہ رہا کہ دوست کی آنکھوں سے روا ہونے والی آنسوؤں میں اسے شاعر نظر آئے گا، کیونکہ وہ آنسو شاعر کی خانہ خرابی اور اس کے دنیا سے کوچ کر جانے کی وجہ سے نکلیں گے، جس میں سارا قصور دوست کا ہوگا اور وہ پشیمانی کے آنسو ہوں گے۔ تو اس طریقے سے طلبہ یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ اسی طریقے سے درس کتاب پہ پیج نمبر 96 پہ دوسرا سوال ہے اس غزل کا کہ زمانے کو شاعر کا چیلنج واضح کیجیے۔ تو اس دوسرے سوال کا جواب یہ رہا کہ شاعر نے دنیا اور اہل دنیا کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ اس کے کارناموں اور قربانیوں کی چھاپ ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور در و دیوار اس کے کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ شاعر کو اپنے اس کردار کا شدید احساس ہے، جس کے تحت وہ زمانے کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ شاعر کے نام اور کردار کو کبھی مٹا نہیں پائے گا۔ تو اس طریقے سے طلبہ یہ دوسرے سوال کا جواب ہوا۔ تیسرا سوال ہے کہ غزل کے حوالے سے اپنوں کی نادانی کا نتیجہ لکھیے۔ تو تیسرے سوال کا جواب یہ رہا کہ شاعر کے سیرت و کردار کی بدولت اس کے مکان و خاندان کو ایک نمایاں شرف میں رہنے والوں کو وہی عزت وہی توقیر حاصل رہیں گی جو ابھی ہے، لیکن اس کی شرط یہ حاصل ہے کہ شاعر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس مکان کو اور وہ بھی ویسے ہی زندگی گزاریں گے جیسے کہ شاعر کا وتیرہ طریقہ تھا۔ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی اور بے راہ روی کا شکار ہوئے تو اس گھر کی عزت کو بٹا لگنے میں دیر نہیں لگے گا، اور اس کی ذمہ داری ان نادانوں کے سر ہوں گی۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے یہ تیسرا سوال تھا۔ چوتھا سوال ہمارے پاس میں یہ ہے کہ ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں فاس کی صورت، اس مصرے کی مفہوم کو اپنے لفظوں میں قلم بند کیجیے۔ تو یہ ہمارے پاس میں چوتھے سوال کا جواب یہ رہا کہ کسی جگہ سے ایک بڑی لکڑی کو نکالنا یا ہٹانا بہت آسان ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن تنکے کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کافی دقت پیدا ہوتی ہے، کافی تکلیف پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ اسے نکالنے کا مرحلہ تو اس کے بعد آتا ہے، پہلے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ شاعر نے اپنے آپ کو کم حیثیت بتاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت اہم بتایا۔ عصری سرگرمیاں یعنی زمانی اعتبار سے جو سرگرمیاں ہیں، اس سرگرمیوں میں اس کی شمولیت اس درجہ ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے درگزر کیا جا سکتا ہے، یعنی درگزر سے کام نہیں لے سکتے۔ یہی صورتحال اس کی موت کے بعد بھی جاری رہیں گی۔ اس کے کردار کی بلندی کو اس کی موت کے بعد بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ خاص طور پر وہ جو کردار میں ہوں گے، وہ تو شاعر کی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کو کوئی بھی نقصان نہیں لگا سکتا، کوئی بھی ضرب نہیں لگا سکتا۔ تو اس طریقے سے طلبہ ہمارے پاس میں اگلا سوال یہ ہے کہ غزل کے قوافی کو اب جدید ترتیب میں لکھنا ہے۔ تو غزل کے جو قافیے ہیں یہ ہمارے پاس میں 6 قافیے ہیں۔ پہلا ہے تابانی، دوسرا ہے پیشانی، تیسرا ہے پانی، چوتھا ہے نادانی، اور پانچواں ہے آسانی، اور آخر والا ہے پریشانی۔ تو قافیوں کی جو ابجدی ترتیب ہے وہ اس طرح ہوں گی۔ پہلا ہوگا آسانی، دوسرا پانی، اسی طریقے سے تیسرا جو ہے یہ پریشانی،
चौथा पेशानी, पांचवा ताबानी और आखिर वाला छठा नादानी। तो इस तरीके से तुलबा ये पांचवें सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। आइए छठे सवाल की जानिब चलते हैं कि इस गजल में पेज नंबर 96 पे छठा सवाल कौन सा है। गजल के काफी में दो नए काफियों का इजाफा कीजिए। अब दो नए काफिए पशेमानी और हैरानी, तो ये इस तरीके से इसमें इजाफा हुआ। अगला सवाल पूछ रहा है कि गजल की रदीफ लिखिए। गजल की जो रदीफ है से निकलूंगा, ये इस गजल में रदीफ है। तो इस तरीके से तुलबा इस गजल की मशकी सरगर्मी मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।